محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو اور پوری بشریت کو اور سر فہرست ہر آپ کے کلمہ گو کو میراث میں دین اور دین کی محنت دے کر تشریف لے گئے. یہ اللہ کا دستور ہے. جو نعمت کی قدر کرے گا نعمت کو بڑھائے گا. یہ اس نے ضابطہ بیان کر دیا قیامت تک کے لیے. کوئی ہو اور جو نعمت کی ناقدری کرے گا نعمت کو چھین لیں گے. یہ اس کا دستور. اس نعمت کی قدر دین کی قدر کہ دین کو زندگیوں میں جگہ دے. کاروبار کا دین کاروبار میں کپڑے پہننے کا صورت شکل کا گھروں کی شادیاں رچانے کا اولاد کی تعلیم و تربیت کا بیوی بچوں کا حق ادا کرنے کا ماں باپ کا یہ سب کا دین دیا ہے. ہر ایک سے متعلق دین ہماری زندگیوں میں آ جائے یہ دین کی قدر ہے. اور یہ اتنی ہوگی اسی لیے کہتے ہیں جب اللہ کے راستے میں چلیں گے تعلیم کے حلقے لگائیں گے کہ ماں باپ کو ایک پیار کی نظر سے دیکھنے پر ماں باپ کی فرما برداری پر کہ اس تک مت کہو خبردار. اللہ نے جہاں اپنی توحید بیان کی ہے وہیں اس کے ساتھ ماں باپ کا حق بیان کیا ہے. جب آدمی اللہ کے راستے میں چلتا ہے تعلیم میں بیٹھتا ہے دھیان سے سنتا ہے عمل کی نیت کرتا ہے اللہ پاک جیسے اس وقت میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں میں خود بھی اور آپ بھی ہم سب نیت کریں کہ اس پر عمل کرنا ہے اور اپنی زندگی کو عملی بناتے ہوئے اس عملی زندگی کے ساتھ 4 مہینے پیدل سواری پوری عمومیت کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں اللہ کے راستے میں چلنا ہے. جان اپنی مال اپنا جذبات قربان اور اللہ کو راضی کرنا کہ پھر ارے خربوزہ کے خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے نا مشہور خربوزہ. جب یہ اتنا بڑا مجمع اللہ کے راستے میں اور یہ تو بہت تھوڑا ہے امت تو بہت ہے. جب یہ امت ان خوبیوں کے ساتھ گلیوں سے محلوں سے گاؤں سے شہروں سے مشرق سے مغرب مغرب سے مشرق و شمال و جنوب میں چلے گی پھرے گی ان کی زندگیوں کو دیکھ کر اگر خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے ان کے عقیدے ان کا ایمان ان کے اخلاق ان کی معاشرت ان کی تواضع ان کی ادبیت ان کا نبی کی غلامی کی ساز اپنے سروں پر رکھنا یہ دیکھ کر لوگوں کے منہ میں پانی آئے گا ایسے جیسے انگور کے باغ کے سامنے سے گزر رہے ہیں خوشے لٹک رہے ہیں کھجوروں کے باغ کے پاس سے سنترا موسمی کے باغ کے پاس سے دیکھ کر منہ پہلے کیا انگور ہے کیا کھجوریں ہیں کیا سنترار کیا موسمی. کہ پھر اسی لیے کہا باتوں سے باتیں عمل سے عمل اور قربانی سے قربانی وجود میں آتی. میرے بھائیوں اور دوستوں میں نے عرض کیا سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. ہدایت اس نور کا نام ہے جس کی روشنی میں اللہ پاک بندے کو اچھے برے کی تمیز کراتے ہیں. کہاں سے ملتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہی ہدایت دینے والے. کاہے پر دیتے ہیں کہ بھائی نمک تو اس دکان میں ہے کپڑا اس دکان میں ہے کیسے لوں؟ پیسہ دو. کپڑے کی قیمت ہے تو وہ قیمت چکاؤ نمک کی جو قیمتیں ہو چکا. یہ کہ ہدایت اللہ ہی دیں گے. کاہے پر دیں گے کہ نبیوں والی محنت پر دیں گے. سب سے اخیر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کہ آپ کی ایک زندگی مکہ مکرمہ کی ہجرت سے پہلے کی اور مدینہ پاک کی ہجرت کے بعد کی. یہ دونوں جیسے آپ کی ذات نمونہ ہے تمام ذاتوں کے لیے ایسے آپ کی محنت نمونہ ہے ساری محنتوں کے لیے. مقام پر رہتے ہوئے کیسے محنت کریں گے؟ اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے. اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ ہمارے بڑوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. قرآن حدیث سیرت صحابہ کی زندگی ایک ایک پہلو کو
سارا گہرائی کے ساتھ لے کر ہمیں کام کا طریقہ بتلایا، کام کے اصول بتلائے، کام کا نہج بتلایا، اور جب علماء کے سامنے پیش کیا، اور اس وقت کے جو سب سے بڑے مفتی اعظم سمجھے جاتے تھے، جب ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا بڑے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت آپ نے کسی کے لیے انگلی اٹھانے کی جگہ نہیں رکھی۔ اور مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے چونکہ حضرت کے پاس بھی رہے، جماعتوں میں بھی چلے، بہت سارے ماشاءاللہ قرآن حدیث کی خدمت فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کام کے کرنے والے جب تک بڑوں کی بڑے حضرت ان حضرات کی بتلائی ہوئی ترتیب پر کرتے رہیں گے، کہیں کوئی انتشار کسی طرح کا حل بشار نہیں، زندگیاں بنتی چلی جائے گی، روزانہ تقوی میں، توکل میں، اللہ کے تعلق میں، خدا رسول کی محبت میں